یعنی وزیر قانون زاہد حامد نے امت کے اندر اتنا بڑا انتشار پیدا کیا ہے اور امت کے اتنے قطعی اور اجماعی عقیدے کے خلاف اس نے سازش کی ہے، اس کو فی الفور برطرف کیا جائے، جو رشتہ داریاں کرنی ہیں اس کے ساتھ کریں، لیکن اب وہ پوری امت کا مجرم ہے، اس کو فی الفور وزارت سے علیحدہ کیا جائے۔ ڈیڈ لائن تمام، اسلام آباد دھرنا ختم کرانے کے لیے صبح کو آپریشن کا امکان۔ فیض آباد میں چاروں طرف سے شیلنگ اور واٹر کینن استعمال کرنے کا فیصلہ، وزارت داخلہ نے گرین سگنل دے دیا۔ پکڑ دھکڑ کے لیے ٹیمیں تشکیل، 8,500 اہلکار الرٹ۔ تم آخری نبی ہو، تم آخری رسول، تم آخری نبی ہو، تم آخری رسول۔ لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ تم ننگے وطن غدار ہو، تم ناموس نبی پر حملہ کیا۔ تم ننگے وطن غدار ہو، تم ناموس نبی پر حملہ کیا۔ لعنت ہو ایسی اسمبلی پر، لعنت ہو ایسی اسمبلی پر، مٹی میں ملا کر دم لیں گے۔ لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ تم آخری نبی ہو، تم آخری رسول، تم آخری نبی ہو، تم آخری رسول۔ لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ ہم ختم نبوت کا جھنڈا گھر گھر پہ لگا کر دم لیں گے۔ ہم ختم نبوت کا جھنڈا گھر گھر پہ لگا کر دم لیں گے۔ سرکار کی عزت کی خاطر، سرکار کی عزت کی خاطر، گھر بار لٹا کر دم لیں گے۔ لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ تم آخری نبی ہو، تم آخری رسول، تم آخری نبی ہو، تم آخری رسول۔ لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ اے وقت کے حاکم سن لے ذرا، اے جابر ظالم سن لے ذرا، اے وقت کے حاکم سن لے ذرا، اے جابر ظالم سن لے ذرا۔ ہم تختوں تاج اچھالیں گے، ہم تختوں تاج اچھالیں گے، ایوان گرا کر دم لیں گے۔ لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ تم آخری نبی ہو، تم آخری رسول، تم آخری نبی ہو، تم آخری رسول۔ لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔
ختم نبوت کے دشمن انجام بھیانک ہوگا تیرا، اے ختم نبوت کے دشمن انجام بھیانک ہوگا تیرا۔ ہم تخت و تاج اچھالیں گے، ہم تخت و تاج اچھالیں گے، ایوان گرا کر دم لیں گے۔ لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ تم آخری نبی ہو، تم آخری رسول، تم آخری نبی ہو، تم آخری رسول۔ نہیں دے سکتی اور تانوں کوئی سمجھ آیا تسی کی کر رہے ہو اور کتے کان تے آئے ہو اور ڈاکو مارن آئے ہو اور چور پکڑن آئے ہو اور قاتل پکڑن آئے ہو اور خدا دے بندوں کو خدا دا خوف کرو، اللہ سے ڈرو۔ رسول اللہ اپنے روزہ انور سے دیکھ رہا ہے تمہیں کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اسلام آباد آپریشن کا ملک بھر میں ری ایکشن، فیصل آباد، گجرانوالہ، گجرات، ملتان اور خانیوال میں احتجاج، سکھر، ٹنڈو آدم، عمر کوٹ، پشاور، آزاد کشمیر اور بلوچستان کے کئی شہروں میں دھرنے۔ تمام مطالبات کی منظوری پر فیض آباد دھرنا 22ویں روز ختم کرنے کا اعلان، مظاہرین کی واپسی کے لیے تیاری۔ ہالینڈ دے سور کی کہندے اسی حضور دے خاکیاں دا مقابلہ کرانا ہے کوئی دنیا صلاح الدین ایوبی جڑا اج اتھوں للکارے ہالینڈ دی پارلیمنٹ نے پتر تسی خاکیاں دی تیاری کرو تے میرے بھی غوری میزائل آ رہے ہیں، کوئی میں بھی ایٹم بم دا بکسا لے آ رہا کھولو تو ہے کوئی کام کرنے والا؟ تسی سانو مڑ کے کہندے ہو جناب تسی ووٹ نہیں دیندے پے حضور دے نام تے تسا ہالینڈ نوں للکارنا ہے کہ آئے انسان دے پتر بنو، ورنہ غزنوی دے گھوڑے آ رہے ہیں، صلاح الدین ایوبی بھی آ رہا، نور الدین زنگی بھی آ رہا، خالد بن ولید دی تلوار بھی آ رہا، انہاں گنڈے نوں روکنے والا ہی کوئی نہیں۔ اجلاس آج طلب کر دیا ہے، آپ کو تازہ تفصیلات سے آگاہ کریں۔ گستاخانہ خانوں میں اساد کے خلاف تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے اور مرکزی امیر ہالینڈ میں گستاخانہ خاکوں کے خلاف ملک گیر احتجاج، شہر شہر ریلیاں، نعرے بازی، تحریک لبیک لاہور کا اسلام آباد لانگ مارچ کے لیے نکل پڑی، لسبیلا، بہاولپور، صادق آباد اور چارسدہ میں مظاہرے۔ fatwa te krijgen van een Pakistaanse geestelijke, de heer Ghadim Rizvi, die naar Pakistan uitgegaan. آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ پولیس کی جانب سے مولانا خادم حسین رضوی کو گرفتار کر لیا گیا ہے، تو وہاں پر بھی جو آسیہ کی روانگی ہے اس کو مکمل طور پر علاقے کو اس ایریے کو ایئرپورٹ کے کو کارڈن آف کر کے وہاں جہاز کھڑا کروایا گیا اور علیحدہ دروازے سے گاڑیاں which had the previous government was held hostage by the group. They came in and they literally blocked the roads and people were scared of that group. So when the judgment was given to free her by the Supreme Court, the same group then threatened, they came out on the streets, they were rioting for 2 days and the stage was held hostage for 2 days. But this is the first government that on the next opportune moment actually took them out. We put them in jails, we just completely, and Asia Bibi was then safely, she came out and then she wanted to leave the country and we helped her. So all I'm saying is that this government you will see that it will treat its minorities as تمام ساتھیوں کو بہت سارا سلام، حضور کی عزت کے لیے کام کرتے رہنا، نفس و دم تک۔ نہ بکنے والے ہیں
نہ جھکنے والے ہیں غیروں کے اشاروں پر نہ رکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں غیروں کے اشاروں پر نہ رکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں غیروں کے اشاروں پر نہ رکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں غیروں کے اشاروں پر نہ رکنے والے ہیں بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں غیروں کے اشاروں پر نہ رکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے نہ رکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں غیروں کے اشاروں پر نہ رکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں غیروں کے اشاروں پر نہ رکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں غیروں کے اشاروں پر نہ رکنے والے ہیں گئی ہے جبکہ خادم حسین رضوی آدمی کو 5 لاکھ روپے کے مچلکے جمع لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ او بات نبی کی عزت کی ہم پیچھے کیسے ہٹ جائیں ہم پیچھے کیسے ہٹ جائیں ناموس رسالت پہ یاروں ہم لڑتے لڑتے مر جائیں ہم لڑتے لڑتے مر جائیں پہراؤ سو عزت پر دیں گے دنیا میں جب تک رہنا ہے ناموس رسالت پہ یاروں غلان پہرا دینا ہے لاکھ مظالم سہ کر بھی لبیک آقا کہنا ہے لاکھ مظالم سہ کر بھی لبیک آقا کہنا ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ ممتاز ہمارا ہیرو ہے اور ختم نبوت کے شہدا اور ختم نبوت کے شہدا سرکار مدینہ کی خاطر ان سب نے کر دی جان فدا ان سب نے کر دی جان فدا جو مشن یہ ہم کو دے کے گئے اس مشن پہ ہم نے رہنا ہے ناموس رسالت پہ یاروں غلان پہرا دینا ہے لاکھ مظالم سہ کر بھی لبیک آقا کہنا ہے لاکھ مظالم سہ کر بھی لبیک آقا کہنا ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک بتاؤ کیا بچا ہے تمہارے پاس کیا بچا ہے کچھ بھی نہیں بچا گستاخ رسول عورت جڑی ہو کوڈی مار کے ہاتھ مار کے چلی گئی کیا بچا تمہارے پاس 22 کروڑ کو اگر حضور نے قیامت والے دن بلا لیا بتاؤ مجھے گالیاں دینے والی تمہارے دور میں بھاگ کے چلی گئی کدھر تھے تم اس وقت بتاؤ نا اس قیامت والے دن جب سارے تسی تے میں حضور پھنس گئے حضور شفاعت فرماؤ حضور پیاس لگی پانی پوا دو حضور نامہ اعمال جتھے تولے جا رہے ہیں تے ایک عمل بھی کوئی نہ رہا حضور پل صراط تے گزرنا ہے حضور فرمان کدھر آؤ سارے تسی آج تو تم آ گئے جب میری بات ہوئی تھی تو اس وقت کدھر تھے تم بات کرو کوئی کرنے والی بات کرو کرنے جو کرتے ہیں ان کو بھی تم ڈراتے ہو اپنے بچوں کو لوگ ڈانٹتے ہیں رشتہ داروں کو اے نا مولویاں دا تا کم ہی یا ساڈا تا کم اے یہ تحریک لبیک پاکستان کا 4 جنوری کو کراچی میں جلسے کا اعلان جلسہ مزار قائد کے قریب باغ جناح میں ہوگا ملک بھر سے کارکن شریک ہوں گے جامع مسجد بہار شریعت میں اجلاس کے بعد فیصلہ یہ قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان اے بالکل چمک دویا گنبد جنہ غازی علم الدین دا مقدمہ لڑیا
اور جناب دسو تسی وہ غازی علم الدین دہشت گرد سی اور بولو جناب وہ کہہ رہے چلو آیا جی دہشت گرد ہوتا تو میں مقدمہ لڑنا سی اور تے محمد عربی دا غلام سی محمد عربی دی عزت دا پہرے دار سی تیر آزما ہم جگر آزما میرا خون بھی لبیک کے لیے میرا مال بھی لبیک کے لیے میرے بچے بھی لبیک کے لیے میرا کاروبار بھی لبیک کے لیے کیسے ڈریں گے کہ ہم لبیک والے ہیں بس آگے ہی بڑھیں گے ہم لبیک والے ہیں کیسے ڈریں گے کہ ہم لبیک والے ہیں بس آگے ہی بڑھیں گے ہم لبیک والے ہیں کیسے ڈریں گے کہ ہم لبیک والے ہیں بس آگے ہی بڑھیں گے ہم لبیک والے ہیں موت کو سینے لگا کے ہم ایمان اپنا آزماتے ہیں موت کو سینے لگا کے ہم ایمان اپنا آزماتے ہیں ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہم جہاں بھی جاتے ہیں تو شان سے شاداتے ہیں ہم عزت سے مریں گے کہ لبیک پاکستان اے منظر دیکھیں یا رسول اللہ ایوانوں میں ہم لے کے جائیں گے تبلیغ اس کو کہتے ہیں تم دیکھ یا ہم دکھائیں گے and geography who decided to use 2 cartoons of Muhammad as part of a class on freedom of speech. مشترکہ پریس کانفرنس کی ہے جس میں وزیر اعظم عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں نے فرانس میں مسلمانوں کے ہاتھوں ہونے والی دہشت گردی کی مذمت کی. So discussed what's happening in France. Both of us condemned the terrorist acts by Muslims in France, like all countries would condemn them. That freedom of speech is not used as an... جو بھی فرانس کے اندر ہوا غازی عبداللہ شیشان ہم اس کے ساتھ ہیں جس نے مذمت کی اس پر لعنت. ہاں جی جس نے کہا کہ دہشت گردی جو ہوئی ہے فرانس میں ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اس پر بھی لعنت اس پر بھی لعنت اس پر بھی لعنت اس پر بھی لعنت. غازی عبداللہ شیشان نے وہی کام کیا جو رسول اللہ چاہتے ہیں اور حضور کی چاہت پر مذمت کرنا مذمت کرنے والے پر لعنت بے شمار لعنت. فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت اور فرانسیسی حکومت کے اسلام مخالف رویے پر مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک میں فرانسیسی مصنوعات کی بائیکاٹ کی مہم چلنے لگی. سوشل میڈیا پر بائیکاٹ فرانس پروڈکٹس ٹاپ ٹرینڈ کرنے لگا. ترک میڈیا کے مطابق مشرق وسطیٰ کے کئی تاجر گروپس نے فرانسیسی اشیاء کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے جبکہ کویت کی مارکیٹ سے فرانسیسی مصنوعات باقاعدہ طور پر ہٹا لی گئی. خلیج تعاون کونسل اور یونیسکو فرانس میں کویتی مشن نے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے اسلام سے متعلق بیان کی شدید الفاظ اور فرانس کا سفیر یہاں سے نکالو. اور ہم نے کہا تھا کہ سرکاری سطح پر فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے. یہ بالکل سادہ سا مطالبہ ہے اور اس پر ابھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی تو انشاءاللہ تعالی 15 نومبر روز اتوار یعنی آنے والا اتوار ایک تو کل ہے اس سے جو اگلا آنے والا ہے صبح 11 بجے
11वीं शरीफ की निस्बत से समझो लियाकत बाग से फैजाबाद की तरफ मार्च होगा। शेलिंग जा रही है, शेलिंग जा रही है, शेलिंग पत्थर आया, बड़ी मुश्किल से बचूंगा, बहुत मुश्किल से बचूंगा। शेलिंग जा रही है, बहुत शेलिंग जा रही है, बहुत शेलिंग ये पानी। हमारे तारीख लब्बैक या रसूलुल्लाह के साथ कर रहे हो, ये आपके लिए मुनासिब नहीं है। मैं बड़ा मोहतात लफ्ज़ बोल रहा हूँ। सदा बादशाही मेरे रब की है। जो तुम्हें गलत रिपोर्टें देते हैं एजेंसियों वाले, एक दिन अदालत लगनी है जहां एक बिल्ली को बांधने वाली औरत जहन्नम में चली गई। हुजूर ने फरमाया मैंने देखा उसका चेहरा नोच रही थी। तो तुम इन हुजूर के गुलामों पर जैसे शेलिंग करते हो, जिस बेदर्दी के साथ तुम इनको गिरफ्तार करते हो, फिर लब्बैक के नारे के ऊपर तुम मारते हो इनको, जिस दिन आप अदालत बैसी तिल तिल लिखिया भरने। और अदालत अब यहां भी लगने वाली है। सदा ये नहीं रहना, सदा नहीं रहना। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी इंतकाल तहरीक लब्बैक के सरबराह खादिम हुसैन रिजवी वफात पा गए। लब्बैक के अमीर खादिम हुसैन रिजवी इंतकाल कर गए हैं। बुक बुक रोना गलियां सानू ते वेख हवेली कल इस वक्त मैं मौजूद हूँ खादिम रिजवी साहब की रिहाइशगाह पे, और आज पहली बार ये मुझे एहसास हो रहा है, जब मैंने इनको करीब से देखा तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही इनको देखने की, कि इतना हंसी और इतना खूबसूरत चेहरा, इतना नूरानी चेहरा जो आज दुनिया फानी से कूच कर चुका है। और हमारे बच्चे जब दुनिया पे आते हैं तो उनकी कान में
اذان کا آواز دی جاتی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو یہ وہ جماعت ہے جنہوں نے آتے ساتھ ایک نعرہ بلند کیا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ آج وہ جماعت کے بانی دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں، جن کا نماز جنازہ کل صبح ٹھیک 10 بجے مینار پاکستان میں ادا کیا جائے گا۔ ناظرین، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ جو مجھے دیکھنے والے لوگ ہیں یہاں پہ موجود ہوتے تو آپ کی آنکھ ضرور اشک بار ہو جاتی، کیونکہ ایک پروفیشنل بندہ ہو کے آپ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، تو خود سوچے وہ یہ کیا ہوں گے جو آج اس دنیا میں نہیں رہے۔ میرے خیال سے مجھ سے اور خبر نہیں کی جا رہی، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ایک بہت بڑی جماعت جن کے قائد، جن کے بانی آج دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں، اور جن کا نعرہ تھا، جن کے بچوں کے زبان پہ ایک ہی نعرہ تھا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ایک بار دوبارہ آپ کو براہ راست لاہور لے چلتے ہیں، جہاں سربراہ تحریک لبیک خادم حسین رضوی کی نماز جنازہ کی تیاریاں جاری ہیں۔ گریٹر اقبال پارک کے آپ مناظر دیکھ رہے ہیں، جہاں پر بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ نماز جنازہ کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد یہاں پر سنے کون قصائے درد دل، الوداع 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 الوداع، ناموس رسالت کے پہرےدار الوداع، ختم نبوت کے علمدار الوداع، ناموس رسالت کے پہرےدار الوداع، ختم نبوت کے علمدار الوداع۔ قصائے درد دل، میرا غم گسار چلا گیا، جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شعار چلا گیا، سنے کون قصائے درد دل، میرا غم گسار چلا گیا، وہی بزم ہے وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے، وہی بزم ہے وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو بس میرے چاند کی ہے کمی
تو بس میرے چاند کی جو تہے مزار چلا گیا ہے کمی تو بس میرے چاند کی جو تہے مزار چلا گیا وہی بزم ہے وہی دھوم ہجوم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے. This is history's one of the biggest funeral ever witnessed. The funeral of Allama Qadim Hussein Rizvi was attended by millions of people. Millions of his followers are mourning his death. His followers from all over Pakistan reached Lahore to attend the funeral. تحریک لبیک پاکستان کے بانی علامہ خادم حسین رضوی کی نماز جنازہ مینار پاکستان گراؤنڈ میں ادا کر دی گئی ہے. نماز جنازہ میں لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکت کی. علامہ خادم حسین رضوی آج کا جنازہ یہ ثابت کر رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو جاتا ہے تو پورا زمانہ ان کا ہو جاتا ہے. جنازہ پڑھاتے ہوئے انہوں نے بادشاہی مسجد کو باقاعدہ کھولنا پڑا ہے اور یہ جو آپ کا مینار پاکستان آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اطراف ساری جگہ بھر گئی تھی اور اس کے ارد گرد کے جو مقامات تھے مساجد تھے یا پھر بڑے بڑے جو بھی جگہیں تھیں ان کو جو ہے نا ان کو جو ہے نا کھولنا پڑا ہے اور وہاں پر جنازے کے لیے لوگوں کو جو ہے نا اجازت دی کہ داخل ہونے کی. سن رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا من سب نبیًا فاقتلوہ. فرمایا قیامت تک جو نبی کے بارے میں بات کرے اس کو کاٹ کر رکھ دو. یہ میرا فرمان ہے رسول اللہ نے. لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ. رسول اللہ والا. اہل الشام بايعوا خادم حسين على القيادة في حزب لبيك يا رسول الله. تو خادم حسین اہل شام آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں لبیک یا رسول اللہ کی قیادت پر اور کہتے ہیں کہ نبی کی عزت پر ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. یا رسول اللہ 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 یا رسول اللہ. اخی سعد بھائی یا سعد السعود اے سعد سعادتوں والے اہل الشام بایعوک اہل شام آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں.
कलंदर होंगे जैसे आपके वालिद बतले हुर्रियत थे। वहमिल राया, और आप अपने वालिद के परचम को बुलंद रखेंगे। हम सब आपके पीछे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, बोले अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, लब्बैक लब्बैक। पढ़ी लिखी मां ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ दीन ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦੇ। ਪੁੱਤਰਾ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਹੈ ਦਾੜੀ ਰੱਖਣ ਦੀ? ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਵੇ ਦਾੜੀ ਰੱਖਣੀ। ਪੁੱਤਰਾ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਏ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜੰਨਤ ਹੈ। ਹਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ दीन ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ दीन ਤੋਂ ਹਟਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ हुजूर दी आमद तो पहले बच्चियां जमदियां सन ते वैज़ा बुश्रा अहदुहुम बिल उन्सा। आगे जी ज़ल्ला वजहु मुस्वद्दम यतवारा मिनल कौम मिन सूइ मा बुश्रा बि अयुमसिकु अला हुन अम यदुस्सु फित तुराब अला सा मा यहकुमून। ये कुरान की नस है जिसको बताया जाता तेरे घर बेटी पैदा हुई तो उसका चेहरा स्याह हो जाता गुस्से से। मैं हुण धी दा प्यो बनांगा। फिर वो सोचदा सी कि मैं इहनूं जलील होके अपनी बच्ची नूं पाला या मैं इहनूं दफन कर देवां। हुजूर दी आमद तो पहले धियां दा ए हाल सी। जदों हुजूर आए तो मेरे आका ने फरमाया मन रब्बा बिनतैन जा यौमल क़ियामत अना व हुवा। हुजूर ने फरमाया जिन्हें दो बच्चियां पालियां उन्होंने बोझ नहीं समझा, क़यामत वाले दिन जन्नत में मेरे साथ ऐसे दाखिल हो जाएगा। केड़े इस्लाम इस्लाम जाटे कट के केबलां ते बैठ के कदी पर्दे के खिलाफ कुड़ियां बोलदियां सानू बुलाओ तुहानू दीन नहीं समझ आया। ऐ तुहाडी इज्जत है कि तुसी डेवो बस ते बैठ के ड्राइवर नाल लाहौर तो पिंडी ते पिंडी तो कोटे सफर करो ते उत्थे मेहमानां नू जाके कदी लिप जनाब चिप्सां देओ ते कदी बोतलां देओ। ऐ तुहाडी इज्जत है या ऐ तुहाडी इज्जत है कि फारूक आजम मजलिस से तलब करन उन्हें कहा जी कि मार मुकर्रर करो तो एक औरत उठ के खड़ी हो जाए। उमर कौन होता है ये बातें करने वाला? 36 लाख मुरब्बा मील दो कमरान नू उठ के औरत मसला बयान करे। ऐ तुहाडियां शानां या गैरां नू चिप्सां पेश करना तुहाडियां शानां क्यों जी? मैं जिस इस्लाम दियां गल्लां करना वो इस्लाम होवे 36 लाख मुरब्बा मील दे कमरान होवन जिन्हां दे साए कोलों शैतान भी नसता होवे, जिन्हां दे हैबत जलाल उमर आसमान नू वेखन सूरज नू ते सूरज बेनूर हो जाए, डंडा मारन ते जमीन रुक जाए, दरियाए नील नू खत लिखन ते चल पवे। इतनी शाना दे मालिक होवन ते एक औरत उठ के कह देवे उमर कौन होता है ये बातें करने वाला? तो हजरत उमर कह के बैजान अख्ता उमर व साबत इमरातुन। औरत वड्डी गल कर गई, उमर ने गलत बात की। मैं उस इस्लाम की बातें करता हूं। यमामा के अंदर 80,000 का लश्कर आया तो सिद्दीक अकबर के पास पावर थी। 80,000 का लश्कर लेकर मुसलमा आया, कहने लगा मैं भी नबी हूं। सिद्दीक अकबर फरमाया तेनू पता है कौन आगे बैठा? सिद्दीक बैठा। 36,000 मुनकरीन खत्म नबुव्वत सिद्दीक अकबर मरवा देते। नाम ही हदीकतुल मौत बन गया कि ऐसा ये बाग था कि जिसके अंदर 36,000 बंदे मारे गए। मैं उस इस्लाम की बात करता हूं। एक बंदा हुजूर दी खत्म नबुव्वत डाका मार जाते मौली खादिम नु की कवे जनाब इनु हार ले आके पाओ। और डाकू है तो डाकू ही कहना ना, चोर है तो चोर ही कहना है। मैं कभी भी किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन जा तो गल हुजूर दी इज्जत दी आवे। क्यों जी इकबाल की गल कर दे थे नसाकी नाज पैमाना गुफ्तम। ये मैं भी गल ये तो इकबाल बंदा कर दे। इकबाल जो बंदा कहता नसाकी नाज पैमाना गुफ्तम हदीस इश्क बेबाकाना गुफ्तम। इकबाल कहता जदों मैं हुजूर दे इश्क दी गल करना ते मेरे कलाम विच न शराबियां दी गल्लां न पीण वाले दी गल्लां न पिलाण वाली दी गल्लां। हाँ जदों मैं हुजूर दे इश्क दी गल करना ते बड़ा बेबाक हो जांदा। मैं कहा इकबाल जल्ला होया एवें बेबाक हो गया? तैनूं पता नहीं बेबाक कितना खतरनाक लफ्ज़ जी बेबाक होना। मैं कहा इकबाल तू बेबाक क्यों होया? कह लगा शुनीदम आंच अज़ पाका ने उम्मत तुराबा शोखी रिंदाना गुफ्तम। इकबाल कहता है मैं जड़ी बेबाकी इश्क रसूल विच वेखी ना सैयदना सिद्दीक अकबर तो लैके गाजी इल्मुद्दीन तक मैं इंजी गल सुनी।
جے دین نہیں پڑھیا تو پھر دین پڑھے جڑا گل کردا ساڈے نال جدوں حضور دی عزت دی گل آوے تے میں تے بہت ساریاں علماء دی امانتاً گلاں جڑیاں حدیثاں وچ موجود ہیں میں اج تک بیان نہیں کیتیاں میں بیان کراں تے تسی اٹھ کے نس پو ایک طرف محمد عربی دے دین دی گل آوے ایک طرف تیری نالی دی گل آوے تو نالی دے مقابلے دین نو تو پسے پچھ سٹیا چاہیے تے اسی مولانا اور نالی سونے نے بھی کوئی بنا کے دے میں تھکدا بھی نہیں جدو گل دین دی آ گئی میں بڑے بڑے ملازم بھی لوگ ویکھے فیکٹریاں دی ویکھے دکان دی ویکھے مالک گالاں کٹ دین سرکاری ملازمہ نہ جو کچھ ہوندی ساری زندگی ڈردیاں ملازمت پوری کر دین کدھرے جناب ملازمت ختم نہ ہوئے پینشن کو نہ رہ جائیے میں بھی پیر مکی خطیب سی میں نو کہنے لگے مولوی صاحب آج تسی ڈنگی تے تقریر کرنی پہلے ڈنگی دا ہوتا لائے ہوئے ایسی محراب دے اوتے ڈنگی کے خلاف جہاد میں کہا گل سنو میں نہیں پڑھیا کہ مچھراں دے خلاف اسلام نے جہاد دا حکم دیتا ہوئے یا ایھا النبی حرض المؤمنین یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین دا میں تو پڑھیا مچھر بیچارے دا ایسا کی جہاد کرنے ہاں جی تے میں کہا میں تو کرنی ناموس رسالت ہوتے گل کہنے لگے آپ کو پھر نکال دیا جائے گا میں کہا تسی میں نو کل کرنا ہے میں موڈے دے دھوتی رکھی میں کہا چلیے واپس چلیے بعد کہندے رہے اپنے پیسے لے لو جڑے تسی ملازمت کی تھی میں کہا نہیں لینے اپنا پتر بھرتی کرا لو میں کہا نہیں کرانا انہوں نے کہا پینشن لے لو میں کہا نہیں لینی ہن کیڑی گل دی تسی دین دیو میں تے نہیں لینی تے میں انہاں نو کیا میں کہا گل سنو جنہ دی تسی ملازمت کر دے ہو نہ روزانہ گالاں کھاندے ہو تے وہ پیسے گن کے دین تے جنہ دی ملازمت میں کرنا نا وہ اتنے کریمن اتنے کریمن اتنے کریمن اتنے کریمن آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا کہ خود بھیک دے اور خود کہے میرے منگتے کا بھلا ہو میرے نا گل تا وہ کرے نا جی جڑا اتنا پکا حافظ ہوئے تو پھر انہوں پورے قرآن دا ترجمہ بھی آندہ ہوئے چاہوں جی پھر انہوں پورے قرآن دے سیغے بھی آندے ہوئے الحمد تو شروع آندہ ہے نا الحمد حمد یحمد حمدن فهو حامد وحمد یحمد حمدن فذاک محمود لم یحمد لم یحمد لا یحمد لا یحمد لن یحمد لن یحمد لا یحمدن لا یحمدن لا یحمدن لا یحمدن الامر من یحمد لتحمد لیحمد لیحمد والنهی عن لا تحمد لا تحمد لا یحمد لا یحمد الظرف منه محمد محمدان محامد ومحامد والآلة منه محمد محمدان محامد ومحامد محمدة محمدتان محامد ومحامدة محماد محمدان محامد محامد ومحامدة افعل التفضيل المذكر منه احمد واحمدان احمدون حامد وحامد والمؤنث منه حمدا حمديان حمديات حمد وحميدا وفعل التعجب منه ما احمده واحمد بي وحمد يا حمدت توجہ الحمد تو لے کے تے والناس تک میں نے پورے قرآن دے انجے سی گیا میں آخری کل اعوذ برب الناس ہے نا قال يقول قولا فهو قائل وقيل يقال قولا فذاك مقول لم يقل لم يقل لا يقول لا يقال لن يقول لن يقال الامر من كل تقل يقل يقال والنهي عن لا تقل لا تقل لا يقل لا يقال الظرف منه مقال مقالان مقابل ومكيل والآلة منه مقول مقولان مقابل ومكيل مقولة مقولتان مقابل ومكيلة مقوال مقوالان مقابل مكيل ومكيلة افعل التفضيل المذكر منه اقول اقولان اقولون قابل وقيل والمؤنث منه قولا قوليان قوليات قول وقويلا وفعل التعجب منه ما اقوله واقبل به وقبل يقبلت Ya Rasulullah,
کہا تم اپنے باپ کو سمجھاتے نہیں ہو. میں گھر کی بات اس لیے بھی نہیں کرنا چاہتا, میرے بچے جو ہے وہ مجھ سے بھی زیادہ دلیر ہیں. تو جب ہمارے سروں پر کلاشن کوفے رکھی گئی تو اس وقت بھی ہم نے کہا کہ نہیں ہمارا باپ جو باتیں کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے, ہم حاضر ہیں اس کام کے لیے. بات ہم غلط کریں تو گردن حضور کے لیے رکھی ہوئی ہے اور کسی کام کے لیے نہیں رکھی ہوئی. بالکل میں حقیقت میں میرے دل میں ایک ذرا برابر بھی خیال نہیں ہے میرا بیٹا مر جاتا, حالانکہ اس کو اتنا مارا کہ وہ مرنے کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا, اور کئی دن اس کے سینے پر جو ہے کلاشن کوف کا نشان رہا. آخری بات جی, میں نے لاہور میں جنگ بدر پر تقریر کی تو ہمارے یہ بچے نوجوان الحمدللہ اب یہ نہیں دیکھتے کہ چھکا کس نے مارا, چوکا کس نے مارا. اب یہ چاہتے ہیں کہ یار دی گل سنا ملا, اب یہ چاہتے ہیں کہ بتاؤ وہ پیر میر علی شاہ نے کون سی جھلک دیکھی تھی, وہ بتاؤ پیر میر علی شاہ غش کھا کے کیسے گر گیا, وہ بتاؤ سید کے فیت علی کافی جسم پر استریاں پھری تھی تو پھر ایسے کس طاقت نے چلا دیا. اب ہمارے بچوں کا رخ بدل رہا ہے. جب آپ کا رخ بدل رہا ہے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی آ رہی ہے, ساتھ ساتھ اللہ کی مدد آ رہی ہے. انہیں جانا, انہیں جانا, انہیں جانا, وہ انہیں جانا, وہ انہیں جانا, وہ انہیں جانا, وہ انہیں جانا, 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 وہ 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 بس وہ انہیں جانا, 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 وہ انہیں جانا,
इन्हें जाना, 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 और इन्हें जाना, और इन्हें जाना, और 50,000 में इन्हें जाना, और इन्हें जाना, और इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना, और इन्हें जाना, 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 बस नहीं जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना, बस भाई इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान हूं। मेरे खादिम हुसैन, 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 मेरे खादिम हुसैन। रोएंगे बाद सदियों लोग एक खादिम को आया था, रोएंगे बाद मुसलमानों की दुनिया में नया एक रहनुमा निकला। अलामा साहब, कुछ हमने वीडियोस भी देखी आपकी जिसमें बराह रास्त ट्रंप को जो है वो आपने खरी खरी सुनाई भी थी और कुछ अल्फाज भी ऐसे इस्तेमाल हुए थे जिनको मैं नशर नहीं कर सकता। अगर मैं ये देखूं कि कल को तहरीक लब्बैक को मौका मिलता है आगे आने का, तो तहरीक लब्बैक की क्या खारजा पॉलिसी यही होगी? क्या वो इसी तरह से सिफारती ताल्लुकात को डील क्या करेंगे जिनमें सख्त जुबान, यहां तक कि गालियों तक का अंसर नुमाया होगा? किबला बात यह है कि जब हमारी हुकूमत आएगी ना, तो फिर हमारी खारजा पॉलिसी जो है वो इस्लाम के ताबे होगी। और मेरे आका मौला ने खुद भी हुकूमत फरमाई है, चारों खुलफा ने भी किया है, बहादुर शाह जफर तक हमारा दबदबा रहा है, खिलाफत उस्मानिया तक रहा है। तो अगर हमारे कोई दो जुमले सख्त हो जाते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ा होता है कि पूरा निज़ाम ही उलट पलट जाएगा। ये बातें नहीं है। मैं इंशाअल्लाह जब हमारा निज़ाम आएगा तो दुनिया मैं फर्ज बिल महाल मैं अभी ये कहता हूं कि मैं आपको वोट देना चाहता हूं, मैं ये कहता हूं कि मैं आपको वोट देना चाहता हूं, उसके लिए मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मायशी पॉलिसी क्या होगी? क्योंकि जो मुल्क मायशी तौर पे मजबूत ना हो वो खारजी तौर पर जो है कुछ नहीं कर सकता। जीडीपी का इस वक्त 70% हम थ्रेशोल्ड क्रॉस कर चुके हैं, हमारा जो कर्जा है मुल्क का वो अपनी दहलीज को पार कर चुका हुआ है। आपका कोई मायशी प्लान है इस मुल्क के लिए? क्या बात है, बहुत बड़ा आपने सवाल किया। इंशाअल्लाह आपको पता होना चाहिए कि जब इस्लाम आया, उमर बिन अब्दुल अजीज जब मस्जिद से घर गए थे तो आधा इस्लाम नाफिज हो चुका था, और एक रात गुजरी थी तो सुबह तक निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज हो चुका था। जो अरबापति जिन्होंने मुल्क लूटे हुए थे खजाने,
وہ فٹ پاتھ پر سوئے ہوئے تھے, ان کو پتہ تھا کہ اب اسلام جو ہے وہ ہم سے پوچھ جائے. انہوں نے خود سب کچھ اس قومی خزانے کے حوالے کر دیا تھا. اور انشاءاللہ سادہ بود و باش ہوگی حکمرانوں کی بھی اور رعایا کی بھی, اور حکمرانوں کی جو ہے وہ 60 لاکھ گھڑی کوئی نہیں باندھے گا. اور دہی کم ہو جائے بھور بان میں, دہی کے کنڈے کم ہوں تو جہاز لاہور دہی لینے کے لیے نہیں جائے گا, بلکہ ان کو کہا جائے گا یہ سبز مرچیں جو ہے ان کی چٹنی بنا کر کھاؤ. علامہ صاحب دیکھیں, میں ایک بلکہ انتہائی ادب کے ساتھ, یہ خطیبانہ جملے لگتے بہت اچھے ہیں, لیکن اگر میں ایک لیڈر سے بات کر رہا ہوں تو میں ایک پلان ایکسپیکٹ کروں گا, امید رکھوں گا کہ مجھے وہ پلان بتائے گا. قرضے کیسے واپس کریں گے جو اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ آپ کا ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہے؟ تو خطیبانہ جملے تو کام نہیں آئیں گے نا سر. نہیں, وہاں خطیبانہ تھوڑے جملے تھے, وہاں تو اب تو حالات اس طرح کے نہیں ہیں. وہاں تو لوگ اپنے مخالفین کی قبروں کو ہڈیاں بھی نکال کر ان کے درے مارتے تھے. کیا کرتے آپ؟ اسلام بڑا ایک برکت والا نظام ہے, کوئی چل کر دیکھے تو صحیح نا. اب باتیں تو نہیں نہ صرف کرنی سی, یہ بل پاس ہونے سے اسلام تھوڑا آئے گا. یہ بل جی پاس ہوا, اب اسمبلی کے پاس جائے گا, اسمبلی اس بل کو کیا پاس کرے گی؟ جو خود کروڑوں اربوں کے قوم کے لٹیرے ہیں وہ کیا پاس کریں گے کہ اسلام آئے؟ اسلام کو انہوں نے 70 سال ڈرا کر رکھا. اسلام کی کون سی بات ہے جس پر انہوں نے عمل کیا؟ بلکہ اگر آپ محسوس نہ فرمائیں تو سود کے مسئلے میں آپ کو پتہ ہے, آپ کے جو آپ نے آپ کو بڑا لوگ کہنے والے, وہ کہنے لگا کہ ہم یہاں مدرسے کھول دیں, جو سود کھاتا ہے اس کو اللہ پوچھے گا, جو نہیں کھاتا وہ نہ کھائے, ہم مدرسے تو نہیں. جب آپ اسلام کو یہ آپ مقام دیں گے تو اسلام تو آپ کی مدد نہیں نہ کرے گا. اسلام تو اسی وقت مدد کرے گا کہ جب آپ کے پاس 8 تلواریں بھی ہو تو آپ بدر کی طرف چل پڑے. فرشتے تو تب آئیں گے نا. آپ جو ہے 20 قسم کے کھانے کے بعد پھر غریبوں کی باتیں کریں, 400 کنال کے اندر رہ کر, 300 کنال کے اندر رہ کر پھر غریبوں کی باتیں کریں. ایسے تو اسلام تھوڑا آئے گا. مجھے بڑا دکھ ہوا آج, میں اس کا اظہار کروں گا. یہاں پہ مجھے بہت سے لوگ ملے, انہوں نے مجھے کنڈیم کیا اس معاملے کو. انہوں نے کہا جی آپ نے کہا تھا کہ گالی, میں نے آپ سے سوال کیا تھا گالی دیتے ہیں اور تیری پینڈی سیری کہتے ہیں, یہ بڑا اس کو ہائپ جو ہے وہ. اچھا, میں نے وہ سوال وہ کٹ کر کے جو سوشل میڈیا پہ گیا وہ اس کا سیاق و سباق کے بغیر گیا. میں نے آپ سے پوچھا تھا, میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ گالی دیتے ہیں تیری پینڈی سیری, سوشل میڈیا پر آپ کے نام کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں نے نتھی کر دیا ہے. حالانکہ وہ مولانا منظور حسین صاحب مجھے ابھی انہوں نے بتایا بھی ہے, اور میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ آپ کہتے ہیں, لیکن وہ اس کے اوپر وہ جو سٹیٹمنٹس اور وہ سارا کچھ تھا وہ بڑا عجیب تھا. میں صرف ذکر اس لیے کر رہا ہوں اس پروگرام کا, اس پروگرام کے اندر, کہ جب مجھے یہاں پہ لوگوں نے میرے سے بات کی, جب انہوں نے شکوہ کیا تو مجھے یہ احساس ہوا, انہوں نے کہا تحریک ڈیمیج ہوئی ہے اس وجہ سے. تو مجھے اس پہ بڑا دکھ ہوا کہ اگر میری سٹیٹمنٹ یا اس سوال کی وجہ سے, جس کا مقصد صرف کلیئرٹی تھا, کہ اگر اس کے اندر ہوا ہے تو مجھے اس کی تصحیح کرنی ہے یا اس کو جو ہے وہ ٹھیک کرنا ہے. دیٹس وائی میں آج کے پروگرام میں بھی اس کا اظہار کر رہا ہوں. گو میری جو ہے وہ تشفی اس دن بھی نہیں ہوئی تھی گالیوں والی بات کے اوپر, کہ آپ جب گالی میں نے اور بھی سنی ہے, آپ ہیرو بھی کہہ دیتے ہیں, اور پتہ نہیں وہ بھی آپ کی ہیں یا نہیں, وہ کسی نے ڈب نہ کی ہو, میں نے سنا ہے آپ نے کافی کچھ جو ہے وہ اس طرح سے آپ کہہ دیتے ہیں. تو گنجائش ہے اسلام میں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بنو قریظہ والے تھے نا, جب حضور ان کے محاصرے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے جی, تو وہ اپنے قلعے کے اوپر کھڑے ہو کر حضور کے خلاف باتیں کر رہے تھے. حضرت ابو قتادہ گئے تو آپ نے ان کو تلوار دکھائی کہ نبی علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں, اس تلوار سے تمہارا فیصلہ ہوگا. حضرت علی مرتضیٰ آگے تھے, عرض کی حضور آپ آگے نہ تشریف لائیں. میرے آقا نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا وہ میرے خلاف گفتگو کر رہے ہیں, اس لیے آپ مجھے روک رہے ہیں؟ تو عرض کی حضور وہ آپ کے خلاف گفتگو کر رہے ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ آپ ان کی باتیں وہ آپ کے مبارک کان. میرے آقا نے فرمایا پیچھے ہٹیں. حضور آگے تشریف لے گئے. تو آپ نے وہاں ان کے سامنے جا کر فرمایا یا اخوۃ القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت. فرمایا بندروں کے بھائیوں, اخوۃ القردۃ والخنازیر, اور خنازیر کے بھائیوں اور شیطان کے پجاری, و تشتموننی, تم میرے خلاف گفتگو کر رہے ہو. آپ نے ساری گالیوں کا بتا دیا. آپ دلہ بھی کہتے ہیں, آپ نے اس کا نہیں بتایا. آپ نے سارے بتا دیے ہیں. آپ نے یہ بھی کہا تھا وہ دلیو, یہ بھی کہا تھا. حدیث پاک میں دیوس کا لفظ آیا ہے. اچھا, دیوس. یہ صرف کلیئرٹی کے لیے میں پھر بتا رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے جو لوگ نہیں جانتے سارے کے اوپر, اور جو اس بات کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ جن کے پاس علم جو ہے وہ اس کے اوپر نہیں ہے, اس لیے میں صرف یہ ساری چیزیں جو ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی دیوس ہے, جس کے اندر غیرت نہیں ہے,
اللہ ताला उसकी तरफ नजर रहमत भी क़यामत वाले दिन नहीं फरमाएगा। अल्लाह जिन्ना क्रैक डाउन दा आर्डर कीता, जेड़े आर्डरां ते चल के जिन्ना जुल्म कीता, दुनिया आखिरत विच इहो जिहा बर्बाद कर, नदियां नस्लां में याद रखन कि दीन इस्लाम दे खिलाफ हरकत करने वाले नूं तू क्यों जी सजा देंदा। जिन्ना आर्डर कीते या अल्लाह उन्हां नूं भी जलील कर, जिन्ना आर्डर ते अमल कराया या अल्लाह उन्हां नूं भी बर्बाद कर, ते पाकिस्तान नूं ता सुबह क़यामत सलामत रख।